اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ قوم نے 77واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا۔ کراچی سے گلگت تک جوش و خروش دیدنی، وطن سے والہانہ محبت کا اظہار۔ مساجد میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کی خصوصی دعائیں، شہر شہر پرچم کشائی تقریبات، ریلیاں، کیک کاٹے گئے، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسلام آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اولمپکس چیمپئن ارشد ندیم کے ساتھ تقریب میں آئے۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں قومی یادگار پر ارشد ندیم سے مل کر قومی پرچم لہرایا۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ وزیر اعظم کا جشن آزادی کے موقع پر قوم سے بجلی سستی کرنے کا وعدہ۔ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کو بجلی کے حوالے سے پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ، کہ اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صدر آصف زرداری بھی مہنگی بجلی کے خلاف بول پڑے۔ بیان میں کہا، بجلی کے بھاری بل عوام کی برداشت سے باہر ہو چکے، عوام کو فوری ریلیف دیا جائے۔ چاہتا ہوں وفاقی حکومت عوام کو آج ہی خوشخبری دے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں بجلی سستی کرنے کے لیے لاہے عمل بنائیں، بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ الحمدللہ کسی بھی مشکل نے ہمارے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا۔ تاریخی طور پر ہمارے قومی جذبے کو ہمیشہ آزمائش میں تقویت ملی اور ہم من حیث القوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کی مذموم کوشش ناکام بنائیں گے۔ فتنہ الخوارج کی صورت میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب۔ بولے، اس میں استحکام وقت کا تقاضا اور سلامتی کا استعارہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو امید کی شمع جلائی اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ شہدائے وطن، غازیوں اور لواحقین کو خراج عقیدت۔ مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں جشن آزادی کی خصوصی تقریبات۔ قوم کا بانیان پاکستان کو خراج عقیدت۔ کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریبات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ سمندر میں کماڑی سے منوڑا جشن آزادی بوٹ ریلی، ماہی گیروں کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں جشن آزادی کا گرینڈ شو، اولمپکس چیمپئن ارشد ندیم کی شرکت۔ کامران ٹیسوری نے قومی ہیرو کو شیر پاکستان کا لقب دے دیا، 20 لاکھ روپے انعام دیا۔ ارشد ندیم کی والدہ اور کوچ کو ستارہ امتیاز دینے کی سفارش۔ علی شیخانی کا ارشد ندیم کو 92 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ ارشد ندیم نے تقریب سے خطاب میں کہا، کراچی میں اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ابھی جیولن دے دیں ایک اور ریکارڈ توڑ دوں گا۔ لاہور میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب حضوری باغ میں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شاہی کلا کے عالمگیری دروازے پر قومی پرچم لہرایا۔ اسکول بینڈز نے خوبصورت دھنیں بجائیں، اسپیشل بچوں نے ملی نغمہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار اقبال پر بھی حاضری دی اور پرچم کشائی کی۔ مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا، ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور اس ملک میں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ سے اگر ہم پرہیز کریں اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں اور ایک قوم کی طرح سوچیں تو یہ ملک کی تقدیر کو سنورنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان زندہ باد کی گونج، پشاور میں کلومیٹر طویل جھنڈے کی نمائش، جشن آزادی کی مرکزی تقریب سول سیکریٹریٹ میں ہوئی۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने परचम कुशाई की। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस KP ने पौधे भी लगाए। अल यमीन गंडापुर ने पुलिस के जवानों में नकदी भी तकसीम की। खिताब में कहा, पाकिस्तान बनाने में हमारे आबाओ अजदाद का खून शामिल। कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा करके मुल्क को मजीद मजबूत बनाएंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम को अपनी जेब से 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। अरशद नदीम को बग्गी में बिठाकर जिरगा हॉल लाया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तकबाल किया। कौमी हीरो की आमद पर रिवायती खटक डांस का मुजाहरा। कौमी हीरो को रिवायती पगड़ी पहनाई गई और बंदूक का तोहफा दिया। अरशद नदीम ने कहा, इंजरी के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा। इज्जत अफजाई से हौसला बढ़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। पूरी पाकिस्तानी कौम ही अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मुझे इज्जत दे रही है और मेरे ख्याल में जितनी मेरी मेहनत थी अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया है, उससे बढ़कर आप सब मुझे प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। बलूचिस्तान की फसा पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंज उठी। कोयटा में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। डेरा बुगटी में कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी की जश्न आज़ादी रैली। गडानी के साहिल पर FC बलूचिस्तान साउथ के ज़ेर एहतमाम सैंड आर्ट के मुकाबले। उस्ता मोहम्मद में सूबाई वज़ीर सेहत बलूचिस्तान फैसल खान जमाली और डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर क़यादत रैली। बारखान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई। कोहलू, दुक्की और नसीराबाद में भी यौम आज़ादी की तकरीबात। पेशीन, गवादर, हब, उरमाड़ा, पस्ती में भी जश्न आज़ादी मनाया गया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। मुजफ्फराबाद में नलोची पुल पर 80 फुट लंबा और 30 फीट चौड़ा सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। कश्मीरी नौजवानों ने दुमेल से नलोची पुल तक रैली निकाली। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। रावलाकोट में हम हैं पाकिस्तान जलसा। मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी पर पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। वाघा बॉर्डर लाहौर में परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। सजीले जवानों की परेड ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फसा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कसूर में गंडा सिंह बॉर्डर पर भी परचम उतारने की परेड का मंजर दीदनी। दुनिया भर से यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के पैगामात। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का भी इज़हार यकजहती। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर का यौम आज़ादी पर एक बार फिर गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। ब्लू टाउन लाहौर में मेगा बैलेटिंग की तकरीब से साद नज़ीर का खिताब। बोले, गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। मुत्तहिद ना होने के बायस मुस्लिम उम्मा मुश्किलात का शिकार। मुत्तहिद ना हुए तो अगला टारगेट हम भी हो सकते हैं। पाकिस्तान को मजबूत करने और पाक फौज के पीछे खड़े होने का वक्त है। अल्लाह ने ताकतवर मुसलमान को पसंद फरमाया है। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नज़ीर और ग्रुप चेयरमैन चौधरी नज़ीर अहमद ने परचम कुशाई की और केक काटा। उम्मत पे ये कड़ा वक्त इस बात की निशानदही है कि अगर आप अब भी इकट्ठे नहीं हुए तो अल्लाह की कसम अगले टारगेट्स आप लोग हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया में एक पाकिस्तान सिर्फ वाहिद इस्लामी रियासत है जो अपनी एटॉमिक कैपेसिटी की वजह से बची हुई है। ये जो इस मुल्क में पिछले 5-7 साल में ये खबासत फैलाई जा रही है और अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी आवाम को खड़ा किया जा रहा है, आप सब ने इसकी। ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री में परचम कुशाई की तकरीब। नून लीग के MPA चौधरी नईम एजाज, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज, हमजा आमिर, चौधरी वसीम एजाज ने पाकिस्तान का परचम लहराया और केक काटा। चौधरी नईम एजाज ने खिताब में कहा, मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। पाक फौज की वजह से आज हर पाकिस्तानी आज़ाद है। पाक फौज
کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کرے. بارڈروں پہ وہ مر رہے ہیں, وہ اپنی ساری دفاع کر رہے ہیں. آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا ملک پھیلتا پھولتا رہے, ترقی کی طرف جائے, خوشحالی کی طرف جائے, اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح ہمیشہ اپنی منہ کے کھاتے رہیں. پنجاب کے 6 نوجوانوں نے برزل پاس پر پرچم لہرا کر ریکارڈ قائم کر دیا. 13,808 فٹ اونچائی پر 200 فٹ لمبا پرچم لہرایا گیا. قومی پرچم پاکستان کے آخری گاؤں نگئی میں آزادی ریلی میں بھی شامل کیا گیا. مشہور سیاحتی مقام رینبو لیک پر بھی پرچم کشائی. جشن آزادی پر مقامی لوگوں اور پاک فوج کے جوانوں میں والی بال اور رسا کشی کے بھی مقابلے. میاں چنو کے نوجوان کا 450 میٹر لمبا پرچم تیار کر کے وطن سے محبت کا اظہار. صدر نے کھیلوں سے وابستہ 7 شخصیات کے لیے سول اعزازات کی منظوری دے دی. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دیا جائے گا. کوپ احمد مراد ستپارہ کے لیے بعد از مرگ ستارہ امتیاز کا اعلان. بلائنڈ کرکٹر عامر اشفاق کو پرائڈ آف پرفارمنس. قومی ہاکی ٹیم کے کپتان اماد شکیل بٹ کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا. اسکواش کے سابق کھلاڑی مقصود احمد, ریسر نادر مکسی اور کبڈی پلیئر رحمان اشتیاق کو تمغہ امتیاز دینے کی منظوری. پٹیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو حراست میں لے لیا گیا. محمد اکرم کو اختیارات سے تجاوز پر تحویل میں لیا گیا. بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام. آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو گرفتاری سے آگاہ کر دیا گیا. تحقیقات کے بعد محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کمزور موبائل سروس اور سوشل میڈیا سروسز میں تعطل کا نوٹس. چیئرمین قائمہ کمیٹی سید امین الحق نے چیئرمین پی ٹی اے کو طلب کر لیا. سوشل میڈیا سروس میں رکاوٹ کی وجوہات پیش کرنے کی ہدایت. انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے اور موبائل سگنلز کمزور ہونے کی تفصیلات بھی مانگ لیں.